ابو بکر سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ تو کہا کہ یہ تو راستہ دکھانے والے ہیں۔ اب یہاں جھوٹ بھی نہیں بولا، وہ سمجھا کوئی نوکر رکھا ہوگا، لیکن ابو بکر کی مراد یہ تھی کہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں، سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں، دونوں جہاں کی کامیابیوں کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور قرآن نے والذین معہ جو کہا ہے کہ نہ ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں، اور تعلق بھی، رشتہ داری بھی بہت قریب ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، اور ایک رشتے سے حضرت ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم زلف بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس اور نبی کی بیوی میمونہ بنت حارث دونوں ایک ماں جائی بہنیں ہیں۔ ان کی ماں کا نام تھا ہندہ بنت عوف، تو اس رشتے سے دونوں ہم زلف بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر کے نواسے عبداللہ ابن زبیر جو ابو بکر کی بیٹی اسماء کے بیٹے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے پوتے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر حضرت حسن کے داماد تھے۔ حضرت حسن بیٹے ہیں فاطمہ کے، اور فاطمہ بیٹی ہے نبی کی۔ اور ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر اور سیدنا حسین حسن کے چھوٹے بھائی، یہ ابو بکر کے جو بیٹے تھے محمد بن ابی بکر، یہ اور حضرت حسین ہم زلف ہیں، ساڑو ہم زلف۔ حضرت عمر کے زمانے میں، دور میں، جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ یزدجرد بن شہریار کی دو بیٹیاں مدینے لائی گئی۔ ایک کا نام تھا شہر بانو۔ شہر بانو کا نکاح حضرت حسین سے ہوا، اور شہر بانو کی چھوٹی بہن کا نکاح محمد بن ابو بکر سے ہوا۔ اور ابو بکر کے دوسرے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی حفصہ حضرت حسین کی بیوی ہے۔ یعنی میں کہہ رہا تھا حضرت ابو بکر کی نبی کے گھرانے سے کیا رشتہ داری ہے۔